علقہ جسے جیسے کہ کہا گیا ہے علم پر مشتمل ہے، اور اس علم کی دو قسمیں، یہ دو رخ ہیں. ایک قسم یہ ایک رخ کا نام علم حصولی ہے، اور ایک قسم یہ ایک رخ کا نام علم حضوری ہے. علم حصولی وہ علم ہے جو شعوری حدوں میں رہتے ہوئے زمانیت اور مکانیت کی حد بندیوں میں قیام کرتے ہوئے سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی کتابی علوم رائج ہیں وہ سب علم حصولی کے دائرے میں آتے ہیں. علم حضوری وہ علم ہے جو عالم ناسوت یا مکانیت اور زمانیت کی حد بندیوں سے آزاد ہو کر سیکھا جاتا ہے. علم حضوری سیکھنے والے طلباء اور طالبات کو دو عنوانات سے یا دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. ایک کا نام سالک مجذوب ہے اور دوسرے کا نام مجذوب سالک ہے. سالک عام طور سے کسی ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ظاہری اعمال یا ظاہری لباس سے مزین ہو، یعنی مذہب کے نقطۂ نظر سے اور مذہب کی پابندیوں کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی وضاحت اور لباس سے مزین ہونا سالک کہلاتا ہے. ایسا آدمی جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، مخصوص قسم کا لباس زیب تن کرتا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک مخصوص قسم کی شکل و صورت کو دین کہتا ہے، ایسے شخص کو سالک کہا جاتا ہے. ایسا شخص جو ان تمام امور کی پابندی کرتا ہے، فرائض و سنت ادا کرتا ہے اور اس کے اندر باطنی کیفیات موجود نہیں ہے، وہ سالک نہیں ہے. سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر باطنی کیفیات موجود ہوں. اس کی استاد طبیعت میں، اس کی طرز فکر میں، اس کے اعمال و حرکات میں اور اس کی زندگی کے شب و روز میں روحانی علوم، بے اکتساب کا جذبہ اور اللہ کی صفات کا رنگ شامل ہونا ضروری ہے. اللہ کی صفات، اللہ کی محبت میں اس کے لطائف رنگین ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے لطائف رنگین نہیں ہے تو اس کا نام سالک نہیں رکھا جا سکتا. کچھ لوگ اس شخص کو سالک کہتے ہیں جو روحانیت کا متلاشی ہے اور روحانیت کو تلاش کرنے میں مصروف ہے. اس کو بھی سالک نہیں کہا جا سکتا. فی الواقع سالک وہی ہے جس کی لطائف رنگین ہو چکے ہوں. رنگینی سے مراد ہمیشہ دوری ہوگی. یعنی کوئی بندہ روحانیت میں سفر کرنے والا طالب علم جب اپنی مادی سوچ، مفروضہ اور فکشن آواز کی طرز فکر سے خود کو دور نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی لطائف میں رنگینی پیدا نہیں ہوتی. کچھ لوگ روحانی سفر طے کرنے کے اور کسی منزل اور کسی مقام پر متمکن ہونے والے روحانی طالب علم کو شیخ یا صاحب ولایت کہتے ہیں. شیخ یہ صاحب مراد سے مراد پیر و مرشد، یہ روحانی استاد بھی لیا جا سکتا ہے. ایسا شخص جو اپنے مادی سوچ، ماحول میں رائج استاد طبیعت، مفروضہ اور فکشن آواز سے دور ہو کر اپنی لطائف کو رنگین کر لیتا ہے، وہ صرف سالک کہلانے کا مستحق ہے. ایسے شخص کو شیخ، صاحب ولایت یا پیر و مرشد نہیں کہا جا سکتا. شیخ صاحب ولایت اس شخص کو کہتے ہیں جو توحید افعالی سے ترقی کر توحید افعالی کی تشریح بیان کی جا چکی ہے، توحید صفات کی منزل میں داخل ہو جائے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے لطائف کے رنگین ہونے میں کوشش کی ہو یا نہ کی ہو، شیخ، صاحب ولایت یا پیر و مرشد بنا دیا جاتا ہے. میری تحقیق کے مطابق پیر و مرشد اور شیخ صاحبان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے صرف ایک بار سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی. اس زیارت کی بنیاد پر ان کے پیر و مرشد حضرات نے اپنا خلیفہ مجاز قرار دے دیا، جبکہ ان کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ ان حضرات کو خواب کی علمی حیثیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج روحانیت بھی ایک کھیل تماشا بن گئی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک استاد جو علم جانتا ہی نہیں ہے وہ اپنے شاگردوں کو کیا پڑھائے گا. بہرحال یہ سلسلہ قائم ہے. مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے مجھ سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضور کے زمانے میں لوگ 25% روحانی ہوتے تھے. آج 1400 سال کے بعد یہ پرسنٹیج اس قدر گھٹ گئی ہے کہ اب 11.5 لاکھ آدمیوں میں ایک آدمی روحانی ہوتا ہے. وجہ وہی ہے کہ سالک اور منزل رسیدہ لوگوں کے بارے میں علم نفی کی حیثیت رکھتا ہے.
सालिक मजदूर की तारीफ में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। जो लोग पागल और बदहवास होते हैं लोग उन्हें मजदूर कह देते हैं। हालांकि जो बंदा अल्लाह के ज़ाती उलूम का वारिस है वो पागल कैसे हो सकता है। कुछ लोग इसके बावजूद मजदूर सालिक, ये सालिक मजदूर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कहते हैं कि मजदूर सालिक से अफजल है, लेकिन ये फैसला कैसे किया जाए कि सालिक कौन है और सालिक मजदूर कौन है। मजदूर उस शख्स को कहा जाता है जो तौहीद अफाली और तौहीद सिफाती से गुजर कर ऐसे आलम में दाखिल हो जाता है जहां अल्लाह खुद उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पिछले असबाब में कुर्ब फराइज और कुर्ब नवाफिल का तस्करा हुआ है। कुर्ब नवाफिल वो तमाम अहकामात जो आम माशरे पर लागू हैं और जिनमें माशरे का हर फर्द बंधा हुआ है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह, ये सब कुर्ब नवाफिल के दायरे में आते हैं। कुर्ब नवाफिल के जरिए किसी आदमी के लताइफ रंगीन हो जाते हैं और लताइफ की रंगीनी के बाद वो सालिक कहलाने का मुस्तहिक है। लेकिन कुर्ब नवाफिल के जरिए कोई बंदा तौहीद ज़ाती में दाखिल नहीं हो सकता। तौहीद ज़ाती में दाखिल होने के लिए बंदे के अंदर इस तर्ज फिक्र का मुतहर्रिक होना जरूरी है जो अल्लाह की अपनी तर्ज फिक्र है। मजदूर एक ऐसी तर्ज फिक्र रखता है जिस तर्ज फिक्र में वो अल्लाह की मशीयत के साथ हम रिश्ता होता है। कुरान पाक में इन लोगों का तस्करा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो इल्म में रासिख हैं, मुस्तहकम हैं, इनके अंदर इल्म की बुनियादें मजबूत हैं और वो इस इल्म से वाकिफ है जो अल्लाह का ज़ाती इल्म है। वो कहते हैं कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर बात, हर अमल, हर हुक्म, हर चीज अल्लाह की तरफ से है। आप हजरात को बताया जा चुका है कि यकीन मुशाहिदे से मशरूत है। जब तक किसी चीज का मुशाहिदा ना हो जाए, आप उस चीज को ना देख ले, वो बात यकीन के दायरे में दाखिल नहीं होती। जिस शख्स की रूह में फितरी तौर पर, इस्ताद तबीयत के तौर पर इंसलाख वाक़ होता है, यानी उसके अंदर इल्म रासिख होता है, कायनात और गैब की दुनिया इसके मुशाहिदे में होती है। वो ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर किसी अलामत के जरिए कोई निशानी देखकर ये समझता है, ये देखता है कि गैब के पीछे एक तहक्कुक मौजूद है और इस तहक्कुक के इशारे पर ही मख्फी दुनिया मुतालिक है और इस आलम मख्फी के आमाल व हरकात ही सारी कायनात है। कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा किया है कि अल्लाह उसे उचक लेता है, ये इसी की तरफ इशारा है। यानी मजलूम वो है जिसे अल्लाह उचक लेता है, अल्लाह अपनी तरफ खींच लेता है और अल्लाह ऐसे बंदे को अपनी गोद में बिठा लेता है। तसव्वुफ और रूहानियत के बारे में आमतौर पर यह एतराज किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में साहिबा किराम ने रूहानी उलूम या तसव्वुफ की तदबीन नहीं की, क्योंकि साहिबा किराम के ज़माने में रूहानी उलूम की तदबीन नहीं हुई और रूहानी उलूम के बारे में ऐसे मुशाहिदात नहीं मिलते जिनको सनद मानकर तसव्वुफ और रूहानियत को तस्लीम किया जाए। इसलिए तसव्वुफ की कोई हैसियत नहीं। तसव्वुफ के बारे में बाज़ हज़रात का यह ख्याल भी है कि ये पुराना इल्म है, ये हिंदुइज्म से ताल्लुक़ रखता है, या इस इल्म के ताल्लुक़ इन लोगों से जो ईसाई या यहूदी मजहब के पैरोकार हैं, या ईसाई और यहूदी मजहब के पैरोकार होते हुए राहिब कहलाए। यानी उन्होंने दुनियावी दिलचस्पियां खत्म करके दुनिया के हंगामों से अपना रिश्ता मुनक़ते करके एक ऐसी राह का तयन किया जो अवामुन्नास से हटकर था। कायनात और कायनात के अंदर मौजूद रंगीनियां अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं पैदा की कि आदमी उनसे मुंह मोड़कर दुनिया की लज्जतों से फरार इख्तियार करके किसी बयाबान या किसी कोशे में जा बैठे। मुर्शिद करीम हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने इन सवालात का जवाब देने की कोशिश की है। मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नौ इंसानी और नौ जिन्नात का ताल्लुक दो तरीकों पर कायम किया है। एक तरीका यह है कि अल्लाह की तजल्ली किसी बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जह कर दे और इस बंदे की तर्ज फिक्र में अल्लाह की जात और सिफात मुस्तहकम हो जाए। यानी जब भी वो कोई काम करे या अमल करे तो इरादतन
یا غیر ارادی طور پر اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ طرز فکر انبیاء علیہ السلام کی ہے. ایک طرز یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اور اللہ کے موجود کے بارے میں عملی طور پر یقین رکھتا ہو. اس یقین کو حضور علیہ السلام نے مرتبہ احسان کا نام دیا ہے. یہ بات کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں روحانیت کے اوپر کوئی خاص تحریر یا کوئی خصوصی علم مرتب نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضور پر مر مٹنے والے اور فدا ہونے والے صحابہ کرام کی روح حضور کی محبت سے رنگین تھی. ان کی ذہن کی مکمل یہ سوئی اس بات میں تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی باتوں میں، حضور کے عمل میں، حضور کے اٹھنے بیٹھنے اور حضور کے نورانی چہرے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے. اس غور و فکر سے حضور کے قریب رہنے والے حضرات کی روحانی پیاس بجھتی رہتی تھی. صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے اقوال میں بھی بہت زیادہ شغف تھا، اور حضور کی ذات اقدس اور حضور کی گفتار میں انہماک کی وجہ سے حضور کے ہر قول اور ہر عمل کی صحیح ادبیت، صحیح مفہوم پوری گہرائی کے ساتھ ان کے اوپر واضح ہوتا رہتا تھا. مطلب یہ کہ احادیث پڑھنے کے بعد، احادیث سننے کے بعد اور حضور کے عمل کو دیکھنے کے بعد حضور کی ذات اقدس کے الفاظ سے وہ لوگ پورا استفادہ کرتے تھے. اس طرح انہیں روح کے اندر انوار کے تمثلات، ریاضت و مجاہدے کے ذریعے ذخیرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہ حضور کے قدسی الفاظ اور حضور کے نورانی الفاظ اور حضور کے پیغمبرانہ ذہن سے بغیر کسی تعلیم، بغیر کسی کوشش کی روشناس تھے. مرشد کریم قلندر بابا اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے عالم بالا کی سیر کرنے کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی ارواح میں، ان کی روح میں، یعنی ان کی روح انسانی، ان کے عین میں، ان کے لطیفہ روحی اور سری میں قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار موجود ہیں. اور انوار کا تقدس اور نورانی لہریں صحابہ کرام کی ارواح میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کی روحیں نور سے لبریز ہیں. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اس دور میں روحانی قدروں کا نہ ہونا اور روحانی علوم کا تفصیلی تذکرہ نہ ہونا اسی وجہ سے ہے. صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد حضور کے واصل باق ہو جانے سے دور ہوتے چلا گیا، اسی مناسبت سے لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی ذات اقدس، رسول اللہ کے اخبار رسول اللہ کی ذات اقدس، رسول اللہ کے اقوال، رسول اللہ کے کردار اور قرآن پاک کے انوار سے دور ہوتا چلا گیا. طب تعلیم کے بعد لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار معدوم ہونے لگے. اس دور میں لوگوں نے جو رسول اللہ سے صحابہ کرام کی طرح تعلق خاطر رکھتے تھے اور جن لوگوں کی روحیں حضور کی محبت سے لبریز تھیں، ان لوگوں نے ان چیزوں کی تشنگی محسوس کی اور یہ محسوس کیا کہ اگر روحانی علوم کے قوانین، قاعدے اور ضابطے جو رسول اللہ سے منتقل ہوئے ہیں عام نہ کیے گئے تو امت مسلمہ میں بہت بڑا خلا واقع ہو جائے گا. لہذا انہوں نے رسول اللہ کے انوار کو اپنی روح میں ذخیرہ کرنے کے بعد اللہ کے عرفان حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کیے اور پھر ضابطے اور قاعدے بنائے، اور یہ قاعدے اور ضابطے علمی اعتبار سے بنائے گئے تاکہ حضور علیہ السلام کا امت کی ہر شخص یہ علم حاصل کر لے، رسول اللہ کے انوار سے اپنی روح کو لبریز کر لے اور ان روحانی قدروں سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے. چنانچہ شیخ نجم الدین اور ان کے شاگرد مثلا شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ معین الدین چشتی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے علمی حیثیت میں اللہ تک رسائی کے مختلف طریقے اور لاشمار اختراعات ایجاد کی. علمی حیثیت میں اللہ کے اسماء اور قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا جس کے ورد سے
ذہن انسانی میں ذات سے زیادہ نورانی ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ شیخ حسن بصری کے زمانے تک یہ چیزیں نہیں ملتی۔ حضرت علی کے زمانے میں یہ بات تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ حضرت علی نے تمام واعظین کو وعظ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ صرف ایک ہستی شیخ حسن بصری ایسی تھی جن کو حضرت علی کی طرف سے وعظ کرنے کی اجازت تھی۔ یہ بات مجھے حضور قلندر بابا اولیاء نے بتائی ہے۔ حضرت حسن بصری کے بعد ایسا دور آیا کہ حضور کی ذات بابرکات کے متعلق انوار و تجلیات سے لوگوں کے ذہن دور ہونے لگے اور اللہ کی صفات کے جاننے میں وہ انہماک نہیں رہا جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ لہذا علماء تصوف یا روحانیت اللہ کی ذات اور حضور کے اقوال کو سمجھنے کے لیے طرز فکر قائم کی۔ لہذا علماء تصوف یا روحانیت کے علم برداروں نے اللہ کی ذات اور حضور کے اقوال کو سمجھنے کے لیے طرز فکری قدریں قائم کی۔ اسی ضبط کو نسبت علمیہ کہا جاتا ہے۔